مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، رونا آتا ہے جب ہم نمازوں میں مسجد کی حالت دیکھتے ہیں۔ امام صاحب سے پوچھیں، فجر میں آپ دیکھیں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ظہر میں دیکھیں ہمارے دوست دکانوں میں بازاروں میں کاروبار میں نظر آتے ہیں، اصل میں دیکھیں الگ نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہمارا حال بہت برا ہے، آج ہمارا طرز زندگی اب بدل چکا ہے۔ اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس، اندھیری قبر میں کام آنے والے، گنبد خدا میں تشریف فرمانے والے کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اس انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ اپنی نگاہوں میں گنبد خدا کو بسا کر اور اپنے دل کی لو رسول پاک کی طرف لگا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، لائٹ کی مبارکباد وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے کو سجایا اور اس کا اہتمام کیا۔ نہ تو ایسے جلسے اس موقع پر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے اور بالخصوص شادیوں کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ایسے حسین جلسے کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ جس جلسے میں بیٹھے ہیں کوئی چھوٹا جلسہ نہیں ہے، بڑے ادب و احترام کی بات ہے، تو اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو سنبھال کر اور اپنے جسم کو سنبھال کر اس مبارک کی محفل میں، یہ رسول پاک کی محفل ہے، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مقرب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود قصیدہ غوثیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا خردلۃ علی حسن اتصالی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ یہ محفل سرکار غوث اعظم سے بھی اس کی نسبت ہے، جتنے اولیاء کرام ہیں اس سے اس محفل کی نسبت ہے۔ سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں پوری کائنات کو، دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ محبت ہے، سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم بغداد معلیٰ سے ہمارے اس جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسموں کی حرکات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ خالی نہ بیٹھیں، بلکہ آپ اپنی دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں، مصیبتیں، پریشانی، کسی بھی طریقے کی پریشانی ہو، تمام چیزیں دل میں لے کر بیٹھیں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ذکر کے صدقے میں ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ آپ کا اس جلسے کا آنا کامیاب ہوگا۔ حضرات محترم، آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش یہ ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ضرور بیٹھیں، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے برداشت کیجیے گا۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے، الہی زندگی دی ہے جسے تو اسے جینا دے دے، الہی زندگی دی ہے جسے تو اسے جینا دے دے۔ حضرات زندگی سب کو ملتی ہے لیکن جینا ہر کسی کو نہیں آتا۔ ایک زندگی اسے ہے جو کافر ہے، ایک زندگی اسے ملی ہے جو اپنی عیش و عشرت میں گزار رہا ہے، ایک زندگی اسے ملی ہے جو اس محفل میں نہیں آیا ہے، اپنے گھر پر بیٹھ کر آرام سے وہ سو رہا ہے یا لیٹا ہے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اسی وقت کہاں کام کر رہا ہے، لیکن زندگی سب کو ملتی ہے لیکن جینے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جینے کا انداز نہیں آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، الہی زندگی دی ہے جسے تو اسے جینا دے دے، ہم کو مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے۔ بے شک سبحان اللہ، کہتے ہیں آمین۔
ہم کو مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے، یہ دعا ہے، اور مدینے کی خاک میں مل کر میں ہو جاؤں گا پاک، مدینے کی خاک میں مل کر میں ہو جاؤں گا پاک، مجھ ناپاک کو پاکی کا قرینہ دے دے، اور دنیا کی ہر ایک نعمت عظمیٰ کا نچوڑ، یعنی شاعر کہتا ہے دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں آپ اکٹھا کر لیں، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو نچوڑ لیں، جو حاصل ہوگا دنیا کی ہر ایک نعمت عظمیٰ کا نچوڑ ان کے قدموں سے جو ٹپکے وہ پسینہ دے دے۔ حضرات محترم، میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حضرات، اس جلسے کا تعلق نکاح خانی سے بھی ہے اور اس کا ٹائٹل اصلاح معاشرہ سے بھی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو حق پہنچانے کی کوشش کروں گا، آپ جو ہے بس اطمینان کے ساتھ سنیں، خلوص دل کے ساتھ سنیں، بڑے احترام اور ادب کے ساتھ سنیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران وہی لوگ ہوں گے جو دین اسلام کے ماننے والے ہوں گے، جو دین اسلام کے چاہنے والے ہوں گے، جو دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ کامیاب اور کامران وہی لوگ ہیں۔ دین اسلام کے سوا جتنے باطل ہیں، جتنے ادیان ہیں، سب باطل ہیں، جتنے مذہب ہیں سب باطل ہیں، صرف اگر سچا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہمیں اسلام کی ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، ہم جب انسان بنے، انسان تو دنیا میں بہت ہے، کافر بھی انسان ہے، وہابی دیوبندی بھی انسان ہے، اور کتنے گستاخ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، انسان بنایا ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اسلام کی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، جب ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر انسان چاہے میں دنیا میں آ گیا ہوں، میں پیدا ہو گیا ہوں، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے اسلام کو اپنا لیا ہے۔ اپنی زندگی اسلام کے اکارڈنگ گزارنی ہوگی، شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اپنی زندگی کو آپ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں گزارنا ہوگا۔ حضرات محترم، اسلام نے، قرآن و حدیث نے آپ کو یہ بالکل بھی آزادی نہیں دی ہے، آپ جیسا چاہے زندگی گزاریں، آپ جیسے چاہے دن گزاریں، جیسی چاہے رات گزاریں، نہیں، بلکہ آپ اپنا دن اور رات کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و حدیث کے مطابق گزارنا۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، برکت اسلام، مذہب اسلام۔ حضرات محترم، تو یہ ہمیں آزادی نہیں ملی، اور کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ چاہو کہ میں اپنی زندگی اس انداز میں گزاروں کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں، صرف اپنی وقت جو ہے دن میں جو ہے دکان میں گزار دوں، پورا دن بازار میں گزار دوں، کاروبار میں گزار دوں، دنیا کی روش میں لگے رہو، دنیا کو بنانے لگے رہو، بلڈنگ بنانے میں لگے رہو، کار کوئی خریداری میں لگے رہو، تو آپ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہو کہ میں اپنی زندگی جھوٹ بول کر گزار نہیں سکتے، اگر آپ چاہے شراب نوشی میں اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، اگر آپ چاہو
फजर में आप देखें मस्जिदें खाली नजर आती हैं, ज़ोहर में देखें हमारे दोस्त दुकानों में, बाजारों में कारोबार में नजर आते हैं, असल में देखें अलग नजर आते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हमारा हाल बहुत बुरा है, आज हमारा तर्ज़ जिंदगी आज बदल चुका है। हज़रात मोहतरम, अगर यही हाल रहा, अगर हम झूठ बोलते रहे, नमाजों को छोड़ते रहे, वालिदैन की नाफरमानी करते रहे, बड़ों की बेइज्जती करते रहे, छोटों पर जुल्म करते रहे, हज़रात मोहतरम, और अपना कारोबार नाजायज तरीके पर करते रहे, तो हज़रात
3000 इधर 2 लाख उधर है, लेकिन लड़ रहे हैं। मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, 3000 है, लेकिन इनके दिल में कौन सी ऐसी ताकत है जो लड़ने के लिए आ गए हैं? कौन सा ऐसा जज्बा है जो मुकाबला करने के लिए आ गए हैं? कौन सी ऐसी मोहब्बत है जो 2 लाख लोगों से लड़ने के लिए ये 3000 आ गए हैं? हज़रात मोहतरम, काउंटिंग करें, अगर मैथमेटिक की तो जाए तो एक के मुकाबले में 66 आते हैं, एक मुसलमान के मुकाबले में 66 लोग आ रहे हैं। बताओ मुसलमानों, ये काफिर है, 2 लाख मुसलमान है, 3000 एक के मुकाबले में 66 है। लड़ने का जज्बा देखिए, ईमान की ताकत देखिए, ताकतों को देख लीजिए, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है जो इनको मैदान में जंग में उतार आई है? ऐसा कौन सा जज्बा है जो यहाँ तक ले आई है? हज़रात मोहतरम, सहाबा किराम को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिपह सलार बनाया था। 3-4 सहाबा किराम थे, आका ने फरमाया था कि तुम इसकी सिपह सलारी करोगे, फिर आप शहीद हो जाओगे, दूसरे करेंगे। मुख्तसर ये है, एक पर सहाबा किराम शहीद होते रहे, लड़ते रहे। हज़रात मोहतरम, 7 दिन तक ये जंग होती रही, 7 दिन तक लड़ रहे हैं मुसलमान, लेकिन मुसलमान कितने शहीद होते हैं? किताबों में आता है 13 या 15 सहाबा किराम शहीद होते हैं। एक वक्त आता है मेरे आका ने जिनको सिपह सलारी का अलग जिनको अता फरमाया था, वो लोग भी शहीद हो गए हैं, बाजू कट गए हैं, उनको ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ डाले गए हैं। अब आखिर में आका अलैहिस्सलाम ने जिनको सिपह सलार बनाया था, वो सब शहीद हो गए। एक हजरत साबित इब्ने हजरत साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला साहबी रसूल खड़े होते हैं। आप कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिनको सिपह सलारी अता फरमाई थी, वो तमाम लोग शहीद हो गए हैं। ए लोगों, ए मुजाहिदों, अपना सिपह सलार किसी को बना लो। मोहतरम, हजरत खालिद बिन वलीद को सिपह सलार बना लिया गया। अब खालिद बिन वलीद जब मार के जंग में आते हैं, लड़ते हैं, हिकमत अमली के साथ लड़ते हैं। कौन है खालिद बिन वलीद? ये खालिद बिन वलीद वो है जिनको रसूल पाक ने सैफुल्लाह का लक़ब फरमाया था, अल्लाह की तलवार फरमाया था। ये खालिद बिन वलीद आ जाते हैं, बड़ी हिकमत अमली के साथ आप लड़ते हैं। 7 दिन तक मुकाबला होता है, 3000 है मुसलमान, और मुकाबले में कितने हैं? 2 लाख है। हज़रात मोहतरम, 7 दिन तक लड़ते हैं। आखिर क्या होता है? क्या होता है? क्या करते हैं? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से 9 तलवारें टूट जाती हैं। कितनी? 9 तलवारें टूट जाती हैं। जज्बा ईमानी खत्म ना होता है, जज्बा ईमानी अभी खत्म नहीं होता है। आखिरकार ये जंग जीत जाते हैं, फतह हो जाती है। हज़रात मोहतरम, मैं कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि 2 लाख के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद कितनी कम थी, लेकिन फतह और नुसरत मुसलमानों को मिली है। लेकिन ये मिली कैसे? क्यों मिली है? वजह सिर्फ ये थी कि उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, रसूल पाक की मोहब्बत थी, इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में गामर थी। हज़रात मोहतरम, यही जज्बा अगर हमारे दिल में अब भी आ जाए, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में अब भी सही तरीके से आ जाए, रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत इस दिल के अंदर आ जाए, तो आज हम भी गैरों के मुकाबले में आ सकते हैं और ये गैर कौमें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात मोहतरम, जरूरी है कि सच्चा मुसलमान, जरूरी है कामिल ईमान वाला बनना, जरूरी है हमें जो है पुख्ता ईमान वाला बनना। हज़रात मोहतरम, आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है, नमाज़ी हम नहीं हैं, हमारे बच्चे नमाज़ी नहीं हैं, कुरान हमसे पढ़ना नहीं आता, हमारे बच्चों से पढ़ना नहीं आता, बेपर्दगी हमारे घरों में मौजूद है। बताइए, मुसलमानी मुआशरा है कौन सा ऐसा गुनाह है जो पाया नहीं जाता है? सूदखोरी देखें मुसलमानों के मुआशरे में, बेपर्दगी देखें मुसलमानों के मुआशरे में, जुआबाजी देखें मुसलमानों के मुआशरे में, झूठ देखें मुसलमानों के मुआशरे में, वालिदैन की नाफरमानी देखें मुसलमानों के मुआशरे में। हज़रात मोहतरम, मुसलमानों के मुआशरे में तरह-तरह के गुनाह आ गए हैं। यही वजह है हम हर जगह जो है कामयाब नहीं बल्कि परस्ती की तरफ जा रहे हैं, ना मुराद होते जा रहे हैं। ये मुसलमानों, आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, अब भी वक्त है, आप जो है दीन इस्लाम की तरफ आ जाओ, सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाओ। अब भी वक्त है मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह रऊफ रहीम है, गफ्फार है, गुनाहों को बख्शने वाला है। अगर आप सच्चे दिल से बारगाह रब्बुल इज्जत में झुककर जब तौबा करोगे, अल्लाह
گا، تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اور میں آپ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرات محترم، آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری بہن بیٹیاں، حضرات محترم، میں اپنی تقریر کا خلاصہ اور مختصر پیش کر رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں جگہ ہماری بہن غیر ملکہ ہو گئی، کافرہ ہو گئی، فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، فلاں یہ ہو گیا، آج دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم، کبھی آپ نے سوچا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مدح رسول انعام مولانا محمد فاروق رضا برکاتی دہلوی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اپنی تقریر کا جوہر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرات، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کتنی بہن بیٹیاں بہن بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، کافرہ ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ اور ہم، اس کا ذمہ دار ایک باپ ہے، اس کا ذمہ دار ایک بھائی ہے، اس کا ذمہ دار ایک شوہر ہے، میں تو یوں کہوں گا اس کا ذمہ دار ہر ایک مسلمان، ہر ایک مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، میں نے اس کی بڑی تحقیق کی اور الحمدللہ اس پر کام بھی کیا، تو وہ بہن بیٹیاں جن کا تصور نہیں کر سکتے غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کریں۔ ایک تو یہ مخلوط پڑھائی جو مشترکہ پڑھائی ہے لڑکے لڑکیوں کی، وہاں پر اپنی بیٹیوں کو نہ جانے دیں، وہاں جاتی ہیں ہماری بہن بیٹیاں۔ حضرات محترم، میں کھل کے بولنا چاہتا ہوں، یہ غیر مسلم لوگوں نے جو نفرت کے نام پر انہوں نے بنائے ہیں اور کوشش بھی کی ہے، صرف ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے اور ان کو یہ بتانا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کی بیٹی کو لے کے آؤ گے، 2 لاکھ روپے دیں گے، مکان دیں گے اور فلاں بات کی تمہاری ذمہ داری لیں گے۔ حضرات محترم، لیکن مسلمان اپنے کاروبار میں پڑا ہے، مسلمان اپنے گھر بنانے میں پڑا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، ایک بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے بہن کیا کر رہی ہے، ایک شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ حضرات محترم، اپنی بیٹی کو روکیے، اپنی بہن کو روکیے، اپنی بیوی کو روکیے۔ خدا نہ آپ کی بیٹی چاہے آ جائے لیکن آپ کی بیٹی کا ایمان نہ جائے۔ دوسری بات یہ، جہاں کوچنگ سینٹر ہے، یہ غیر مسلموں کو کہیں کوچنگ سینٹر ہے، بڑی سیاست کے ساتھ یہ کوچنگ پڑھا رہے ہیں، اور لڑکا آتا ہے، لڑکی مسلمانوں کی ہوتی ہے، غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں، وہاں تعلق پیدا ہو جاتے ہیں، نمبر دیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری بہن بیٹی کیا کر رہی ہے، تعلق جڑ جاتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے وہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ، دوسری بات یہ، آپ کوچنگ سینٹر سے اپنی بیٹی بہن کو روک لو، یا ایسی جگہ پڑھو جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہوں، یا مسلمان لوگ جہاں پر بڑے پردے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے حضرات محترم، آج جہاں پر یہ ہماری جہاں مشترکہ نوکری کر رہی ہے، لڑکا لڑکی مل کر جہاں نوکری کر رہی ہے اور جو کام اور اس کا بزنس نام لے رہی ہے، وہاں بھی تعلقات ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی جس کی کئی بیٹیاں ہیں، بیچارہ کئی بیٹیاں ہیں، ہم جو ہیں شادیاں بڑی مہنگی کر رہے ہیں، بیچارہ وہ غریب 4 روز کماتا ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، کیسے وہ شادی کرے گا؟ اپنی بیٹی کو کیسے وہ اپنا گھر کا خرچہ نہیں چلا پاتا؟ حضرات محترم، اپنی شادیوں کو سادہ کرو، اگر آپ کو جو کچھ دینا ہے بالکل خفیہ طور پر دے دو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹ پائے۔ حضرات محترم، ایک وقت آتا ہے وہی غریب کی بیٹی اور وہ غیر مسلم لوگ جب اپنے سکن ڈاؤن کا تو چل رہا ہے، ہماری غریب بیٹیوں کو اتنا متوجہ ہوتے ہیں اور وہ پیسے دے کر، کبھی موبائل دے کر، کبھی پیسے دے کر ان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ
दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके दिल से, आपके बच्चों के दिल से ईमान को खींच ले। लेकिन जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम ना दो, दुनिया की तालीम आला से आला दो, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, हदीस रसूल सिखाओ, नमाज सिखाओ। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ, जब 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो, सजा दो। बताओ तो सही, कौन है तुम में ऐसा बाप, कौन है तुम में ऐसा जिम्मेदार? जब तुम बच्चा जाना स्कूल जाता है, खुद छोड़ कर आते हो, लेकर भी आते हो, ट्यूशन भी छोड़ कर आते हो, लेकर आते हो, कहीं काम सीखता है दुकान पर छोड़ के आते हो। बताओ अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब आपका बच्चा नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो कभी आपने अपने बच्चे को डांटा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है? जब आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, कभी आपने पूछा, कभी आपने अपनी बेटी से पूछा, ए बेटी तू पर्दा क्यों नहीं कर रही है? अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए, अपनी बेटियों को पर्दे की तरगीब दिलाइए। हज़रात मोहतरम, ये बहुत मुक़द्दस पर्दा है। आज मैं सच कह रहा हूँ, आज बाप के अंदर, भाई के अंदर, शोहर के अंदर की ताकत नहीं है। वो इन आंखों से देखता है कि उसकी बहन बेपर्दा बाहर खड़ी है, उसकी बेटी बेपर्दा बाहर खड़ी है, उसकी बेटी बेपर्दा बाहर खड़ी है, लेकिन ताकत तो कुफ्र नहीं है कि वो अपने घर वालों से कैसा कि पर्दा करो। हज़रात मोहतरम, कुरान ये कहता है खुद भी जहन्नम से बचिए, अपने घर वालों को भी बचाइए, तमाम मुसलमानों को बचाइए। हज़रात मोहतरम, मेरी तकरीर का मकसद, मेरी तकरीर का मकसद ये है, अपने आप को भी गुनाहों से बचाओ, अपने बच्चों को भी गुनाहों से बचाओ, और कौम के हर फर्द को गुनाहों से बचाओ। बहुत अच्छा पैगाम होगा माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, निकाह करना अल्लाह ये इबादत है। लाइफ की मुबारक बात है वो लोग जो ये निकाह करते हैं, अल्लाह ताला इनकी निकाह में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एक हदीस पेश करता हूं, हदीस से बात में आता है कि लोगों तुम रिस्क तलाश करो निकाह के जरिए। इसके जरिए, निकाह के जरिए, मुख्तसर यानी आपके रिस्क में बरकतें हो जाएंगी, लेकिन कब? पहले निकाह करो। लेकिन आज हमारा उल्टी गलती करते हैं हम लोग, जब हमारा बेटा सेट हो जाएगा, अच्छा कारोबार हो जाएगा, तब निकाह करेंगे, और उसकी उम्र कर देते हैं वो ज्यादा नहीं। अगर बच्चा इस लायक हो जाए, नानो नफ्स तमाम जरूरियात पूरी कर सके, फौरन अपने बच्चे की शादी कर दो। हदीस पाक में आता है